تو اساتذہ کا ادب و احترام ہو، اساتذہ کی بات ماننے کا جذبہ ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ما وصل من وصل الا بالحرمہ وما سقط من سقط الا بترک الحرمۃ والتعظیم۔ جو عالم بھی بڑا عالم بنا ہے، بڑا بزرگ بنا ہے، وہ حرمت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے، اور جو بھی گرا ہے، بے حیثیت ہوا ہے، وہ تعظیم، ادب و احترام کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ مدرسے کے اس دور میں یہ جو پیریڈ ہے نا، یہ بننے کا، اس میں اپنے آپ کو بچھا دیجیے۔ بچھا دینے کا مطلب اپنی خواہشیں، تمنائیں، آرزوئیں، جس طرح آپ رہنا چاہتے ہیں، جس طرح آپ کھانا چاہتے ہیں، جس طرح آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ جس طرح والا اپنی خواہش کو ختم کر لو۔ اب مدرسہ چاہی زندگی بنا لو، من چاہی نہیں، تو آپ آگے جا کر بڑے بنیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ میں اکثر کرتا ہوں۔ بعد میں بہت بڑے عالم بنے، وہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ ظللت طالبا فعززت مطلوبا، بنتا ہے اور برداشت کرتا ہے، تب جا کے وہ ہیرا بنتا ہے، اور پھر ہیرے کی جو قیمت لگتی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں، وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر۔ نیساں بارش کو کہتے ہیں، وہ بارش کا قطرہ جس کو صدف سیپی کی آغوش، اس کا پیٹ نہیں ملتا ہے، وہ کبھی گوہر نہیں بن سکتا ہے۔ یہ مدرسے کے الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واصلي واسلم على النبي المجتبى والرسول المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، نئے تعلیمی سال میں پہلی مرتبہ ہم سب ایک ساتھ ایک جگہ یا اکٹھا ہو رہے ہیں۔ اللہ کا فضل بے پایا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں زندگی کی مشغولیات سے ہٹا کر، فارغ کر کے، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت قرآن کی تعلیم اور تعلم پر لگا دیا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ سب کہہ دیں الحمدللہ۔ ادھر دیکھو، نیچے مت دیکھو، سب کا الحمدللہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے جس قیمتی نعمت کے لیے ہمیں چنا ہے، انتخاب فرمایا ہے، ہم یہاں ایسے ہی نہیں آئے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے ہم بولتے ہیں نا نبی مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چنے ہوئے، برگزیدہ، اللہ کے منتخب۔ یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم اور تعلم کے لیے جو لوگ فارغ ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی چنا، پسند فرمایا۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا۔ کتاب یعنی قرآن، اس کتاب کا وارث ہم نے ان کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا۔ جو لفظ اصطفیٰ مصطفیٰ کا ہے وہ
کتاب کی تعلیم کے لیے، تعلم کے لیے، یہ نعمت دینے کے لیے اللہ نے جن کو چنا ان کے لیے منتخب فرمایا ہے، پسند فرمایا ہے، بلکہ استعمال کیا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اعزاز اور افتخار کی بات ہے، جس پر اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب اشعار ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اس میں کچھ اشعار وہ آپ حضرات بار بار سنتے ہوں گے، لیکن کچھ اشعار اتنے زیادہ نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک شاگرد یا غلام کمیل سے کہا تھا، انہوں نے نصیحت کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ مل فخر الا لأہل العلم فإنہم علی الہدی لمن استہدی أدلاء۔ کمیل، اس دنیا میں اگر فخر اور عزت کی بات ہے تو اہل علم کے لیے، کیونکہ وہ گم کردہ راہ لوگوں کے لیے رہنما ہیں، دلیل ہیں، راستہ بتانے والے ہیں۔ فإنہم علی الہدی لمن استہدی أدلاء، جو رہنمائی چاہتے ہیں، راہ راست پر چلنا چاہتے ہیں، ہدایت طلب کرتے ہیں، اس کے خواہش مند ہیں، خواہاں ہیں، ان کے لیے یہ دلیل ہے، رہنما ہے۔ اور آگے کہا کہ فَفُزْ بِعِلْمٍ تَعِشْ بِهِ حَيًّا، ایسا علم حاصل کرنے کی کوشش کرو جس سے تم حیات جاودانی پالو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ کیوں؟ آگے کہا کہ اہل علم جو ہیں وہ زندہ ہیں، علم سے جو محروم لوگ ہیں، جاہل ہیں، وہ مردہ ہیں۔ فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ، اہل علم زندہ ہیں، اور یہ زندگی معنوی ہے، ظاہری نہیں۔ ظاہری اعتبار سے تو جو اہل علم ہے وہ سب چلے گئے۔ فَفُزْ بِعِلْمٍ تَعِشْ بِهِ حَيًّا أَبَدًا، ایسا علم حاصل کرنے کی کوشش کرو جس سے تم ہمیشہ کی زندگی پالو گے۔ آج امام بخاری زندہ ہے یا نہیں؟ بتاؤ، نہیں ہے؟ بھائی امام بخاری کا تذکرہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ ان کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے یا نہیں؟ اور کتاب پڑھنے سے پہلے، پڑھانے سے پہلے جب شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، تو امام بخاری کا نام، گاؤں کا نام، اساتذہ کا نام اور حالات زندگی بتایا جاتا ہے کہ نہیں بتایا جاتا ہے؟ اور پھر ہر حدیث میں آپ دیکھیں گے قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ یہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں، امام بخاری کا نام ہے محمد بن اسماعیل، اور خود کسی حدیث پر تبصرہ کرتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ، یہ آپ کی کنیت تھی۔ تو امام بخاری آج بھی زندہ ہے۔ یہ جتنی بھی کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں ان میں سے شاید ہی یہ اہل علم ہیں، ان میں سے شاید ہی ظاہری اعتبار سے، مادی اعتبار سے ہمارے درمیان نہیں ہیں، چلے گئے اس دنیا سے، لیکن وہ ہیں زندہ۔ زندہ ہے کہ نہیں؟ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ زندہ ہونے کی علامت ہے۔ آپ بھی یہ علم حاصل کریں گے تو ان کی طرح زندگی پالیں۔ اور آگے دوسرے اشعار میں کہا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمیں جس چیز کے لیے چن لیا ہے نا وہ علم کے لیے چن لیا ہے۔ دنیا داروں کے لیے دنیا ان کو لگا دیا، تجارت پر، ملازمت پر، کسی اور ڈیوٹی پر، اللہ نے ہمیں اس ڈیوٹی پر لگا دیا ہے، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ ہمارا نصیب ہے جو ہمیں مل رہا ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہماری قسمت میں علم لکھا ہے، جاہلوں کے لیے مال لکھا ہے۔ مال ختم ہو جائے گا، مال تو ایسی چیز ہے کہ پل بھر میں انسان کیا ہوتا ہے اور پل بھر میں کیا ہو جاتا ہے۔ رات کو سویا تھا، مالدار تھا، اور حالات دنیا کے ایسے بگڑے کہ وہ جو جہاں پیسہ لگایا تھا نا، شیئر بازار دھڑام سے نیچے گر گیا، صبح اٹھا تو کچھ بھی پاس میں نہیں تھی۔ آج دنیا میں ایسے حالات پیش آ رہے ہیں۔
ہمارے سامنے کوئی بہت بڑا صاحب مال صاحب ثروت انسان تھا، کسی نے اولاد میں سے کسی نے بے وقوفی کر دی، مال کہیں لگا دیا غلط جگہ پر اور کروڑوں کے نیچے وہ آ گئے۔ کل تک جو دوسروں کو دینے والا تھا وہ ایسا ہے کہ جب آج وہاں لوگ پہنچ رہے ہیں تو معذرت کرتا ہے، بھائی دینے لائق نہیں۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ۔ مال تو پل بھر میں، پلک جھپکنے میں ختم ہو جاتا ہے، اور علم کی دولت ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جتنی خرچ کرو، جتنا بتاؤ گے، جتنا سکھاؤ گے، اتنی زیادہ یہ بڑھے گی۔ علم میں اگر کوئی بخل کرے گا نا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ ایک چیز کو دن میں 4 مرتبہ بتائیے، ہماری جماعت والے ہیں نا، جماعت والے پوری دنیا میں چلے جائیے آپ، وہ ایک ہی انداز سے بات کرتے ہیں۔ دوستوں بزرگوں سے شروع کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور پھر ایمان کی دولت کیسی ہے، اور پھر جس انداز سے بات کریں گے پوری دنیا میں اسی انداز سے بات کر رہے ہیں۔ ان کو کبھی بھی نیند میں اٹھا کے بٹھا دو، گشت کی بات کرنی ہے وہ اسی انداز سے شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہر ہفتے بیان کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ اس کو بیان کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں نا، وہ محفوظ ہے۔ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ ان کو محفوظ ہے۔ آپ 2 جانوں کو بٹھا دو، دونوں ایک انداز سے بات کریں گے۔ جہاں بہت زیادہ ان میں صاحب علم ہے، ان کی الگ بات ہے، انہیں زیادہ علم والے نہیں ہیں اور بار بار جماعت میں جاتے ہیں تو وہ خاص ان کا ایک دائرہ ہے، اس میں بات کرتے ہیں، لیکن بات ایسی جیسے حافظ ہو اس کے۔ کیوں؟ اس کو بار بار بیان کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو وہ چیز ان کو یاد ہے۔ وہی چیزیں ہمارے بچوں کو معلوم ہیں، وہ حدیث میں پڑھتے ہیں، وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس کی عربی عبارت بھی معلوم ہے، ترجمہ بھی یاد ہے، لیکن بٹھا دو تو نہیں بتا پائیں گے، کیونکہ اس کو بیان ہی نہیں کرتے، اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے ہیں، مذاکرہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو علم کا جتنا مذاکرہ ہوگا، جتنا بیان کیا جائے گا، اتنا ہی اس کو یاد ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ علم کی دولت ایمان کے بعد قرآن کے سیکھنے سکھانے کی جو نعمت ہے، دولت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کا حصول، اس کا حاصل کرنا یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ بل فخر الا لأہل العلم، فخر اہل علم کے لیے ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب منسوب اشعار ہے۔ اس لیے اس نعمت پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جب مدرسے میں آئے تو 2 رکعت شکرانے کی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے تھی۔ کتنے بچوں نے پڑھی ہے؟ اب ذرا اب یہ ہاتھ کھڑے کروائیں تو پتہ چلے گا کہ کتنے بچوں نے شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی۔ ایک بھی نہیں، احساس نہیں ہے ہمیں اصل میں۔ آج جمعرات ہے، وقت ملے گا، کل جمعہ ہے، سب نیت کرو اب انشاءاللہ 2 رکعت نماز ہم شکرانے کی پڑھیں۔ ہاں، یہ روحانی چیزیں، یہ روحانی چیزیں ہیں، ان کی طرف آپ توجہ دیں گے نا، اس کی روحانیت، اس کی نورانیت آپ کے دل میں، آپ کی زندگی میں محسوس ہوگی۔ بظاہر ہمیں یوں لگتا ہے کہ کچھ نہیں، لیکن ان سب چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسری بات، سال کا شروع ہے، اور اس وقت آپ جو طے کریں گے، آپ جو ہدف، جو گول، آپ کا جو مقصد، آپ کی جو منزل آپ طے کریں گے، مجھے اس سال یہ کرنا ہے اور مجھے آئندہ یہ بننا ہے، ابھی جو طے کریں گے پورے سال پر اس کے اثرات ہیں۔ ہدف طے ہوتا ہے نا، منزل طے ہوتی ہے، تو انسان کے لیے محنت کرنا آسان ہوتا ہے۔ مجھے یہ کرنا ہے، اس کے یہ مرحلے ہیں، اس کے لیے یہ کام ہے، اس کے یہ تقاضے ہیں، اس وقت مجھے یہ کرنا ہے، فلاں وقت مجھے یہ کرنا ہے، پورا ٹائم ٹیبل اس کا مشغول ہو جاتا ہے، پھر ادھر ادھر سوچنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ آدمی سست کب پڑتا ہے؟ اس کے پاس منزل نہیں ہوتی، مقصد نہیں ہوتا ہے، کبھی یہ کام کرتا ہے، کبھی وہ کام کرتا ہے، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ کر لیا، کبھی ایسے ہی بیٹھا ہے۔ اب نئے خالی را دیو مینگی در، خالی گھر ہوتا ہے نا، اس میں کون بسیرا کر لیتا ہے؟ دیو، جنات، بھوت، پریت۔ اس لیے 40 دن سے زیادہ یا سال سے زیادہ گھر پڑا رہتا ہے نا، تو لوگ آتے ہیں
علماء کے پاس آتے ہیں، ائمہ کے پاس آتے ہیں، مول صاحب سورہ بقرہ پڑھانی ہے. کیوں؟ یا نیا گھر بنایا یا خالی گھر پڑا تھا، اب سورہ بقرہ پڑھانی ہے، کیونکہ سن رکھا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے، اپنا ڈیرا وہاں سے اٹھا لیتا ہے. تو فارسی میں کہتے ہیں خانہ خالی کا دیو میں گرد، خالی گھر کو شیطان اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، بسیرا کر لیتا ہے. خالی بیٹھیں گے نا آپ، ادھر کی ادھر کی سوجے گی، کچھ غلط کریں گے، پھر استاذ ٹوکیں گے، نگراں ٹوکیں گے، مدرسے کے ذمہ دار کچھ کہیں گے، اس میں تھوڑی سختی کے بھی کلمات ہو جائیں گے، پھر آپ کے دل پہ لگے گی کہ میری عزت پر حملہ ہو گیا، انا پہ حملہ ہو گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، پھر شیطان اچک لے گا، آپ نہیں پڑھنا، گمراہ کر دے گا اور اس عظیم نعمت سے آپ کو محروم کر دے گا. خالی بیٹھے رہنے سے ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیے فوجی لوگ ہوتے ہیں، فوجی لوگوں کو خالی نہیں بیٹھنے دیا جاتا ہے کبھی بھی. کچھ کام نہیں ہوگا، ہم بارڈر پہ رہتے ہیں، فوجی ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں، ان کے پاس کچھ کام نہیں ہوتا ہے نا، تو کہا جاتا ہے یہ ریت کا ٹیلا ہے، یہ ریت اٹھاؤ وہاں ڈالو. اب ریت ادھر سے ادھر اٹھوائی جا رہی ہے، پودے لگوائے جا رہے ہیں، پتھر ہٹوائے جا رہے ہیں، حالانکہ کوئی بظاہر اس کا مقصد نہیں ہے. کہیں کہیں تو باقاعدہ اچھا کام بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کوئی کام کرنے کا با مقصد کام کرنے کا نہیں ہوتا ہے، تو بے مقصد پہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ خالی نہ رہے. کیونکہ فوجی خالی رہ گیا نا، ٹھونٹھا سب آپس میں کریں گے، لڑتے ہیں آپس میں، اور ان کے پاس تو بندوق ہوتی ہے، پھر گولی ہی چلاتے ہیں. اس لیے ان کو خالی نہیں بیٹھنے دیا جاتا ہے. تو آپ اپنا مقصد طے کریں، مجھے کیا بننا ہے، اور کیا بننا ہے سوچ سمجھ کے طے کرنا ہے. نورانی ماحول میں ہے، ایمانی ماحول میں ہے، مدرسے میں ہے، مسجد کا ماحول ہے، پڑھنے پڑھانے کا بہترین ماحول ہے، یعنی ماحول میں اغلبیت غالب ماحول وہ نورانی ہے. اور ایسے نورانی ماحول میں آپ جو اللہ سے مانگیں گے، جو طے کریں گے، جو آرزو کریں گے نا، اللہ پورا کر دے گا. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ شروع سال میں جب طلباء سے مخاطب ہوتے تھے، نصیحت کرتے تھے، تو بہت ساری نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ کرتے تھے کہ بچوں آپ خواب جگاؤ، خواب دیکھو، آرزو کرو، مجھے ایسا بننا ہے ویسا بننا ہے، اور چھوٹا موٹا خواب مت دیکھنا. آپ چھوٹا موٹا خواب دیکھتے ہیں پھر ویسے ہی بنتے ہیں. چھوٹا موٹا خواب کیا؟ ارے یار مؤذن بنا تو کر ہی لیں گے، کسی مسجد میں امام بن جائیں گے، نماز پڑھا لیں گے، باقی وقت ٹیوشن بھی لگا دیں گے، کچھ گزارا ہو جائے گا. لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں طلبا. خواب دیکھیں تو بڑا دیکھیں، قبولیت کا موقع ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، پھر مہر لگا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے اس کو مؤذن ہی بنائیں گے، پھر سائیکل لے کے دوڑتا ہی رہے گا جمعرات ہے نا. بڑا خواب دیکھیں. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ بہت بڑے عالم بنے، دنیا جانتی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا گھر کا ماحول پڑھنے پڑھانے کا تھا، مرد بھی پڑھتے تھے، عورتیں بھی پڑھتی تھی، بچے بچیاں گھر کے سب کے مطالعے کا ماحول تھا، لکھنے لکھانے کا تھا. ان کا گھر کا ہر فرد کچھ نہ کچھ لکھتا تھا، عورتوں نے بھی لکھی کتابیں. تو ظاہر سی بات ہے جیسا ماحول ملتا ہے بچہ ویسا ہی سوچتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے سوچا میں بھی لکھنے والا بنوں گا، مؤلف بنوں گا، مصنف بنوں گا، کتابیں لکھوں گا، یہی آرزو کی. تو بڑے مصنف بن گئے، حالانکہ بڑے عالم بنے، دنیا کے اپنے وقت کے چنندہ، الذین یعدون علی الاصابع، انگلیوں پر جن کو گنا جائے، ایسے لوگوں میں سے بنے تھے. لیکن عاجزی اور تواضع و فروتنی کی بنیاد پر کہتے تھے میں نے صرف یہ آرزو کی کہ میں اپنے گھر کے خاندان کے لوگوں کی طرح لکھنے والا بن جاؤں، تو اللہ نے لکھنے والا بنا دیا. میں کہتا اللہ فلاں ولی جیسا بنا دے، قطب ابدال بنا دے، تو وہ بھی آرزو پوری ہو جاتی، حالانکہ وہ بھی پوری ہو گئی تھی ان کی. اللہ نے اتنا بڑا ان کو مقام دیا تھا. تو جو آرزو، جو تمنا، جو خواہش، جو خواب آپ دیکھیں گے نا، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. فرمایا کرتے تھے دو چیزیں تو یعنی دو بندے آپ نہیں بن سکتے، یعنی دو چیزیں آپ نہیں اختیار کر سکتے ہیں. ایک تو اللہ نہیں بن سکتے، ایک تو اللہ نہیں بن سکتے، دوسرے نبی نہیں بن سکتے. آپ میں سے اگر کوئی کھڑا ہو جائے کہ نہیں میں آخری نبی ہوں، آیا ہوں شکیل بن حنیف کی طرح،
تو بیوقوف ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا، نبی نہیں بن سکتے. نبی بننے کی آرزو نہیں کرنا، اللہ بننے کی بھی نہیں. وہ سا کہتے ہیں میں اللہ ہوں، اللہ بھی نہیں پاؤ گے. لطیفہ سنا دیتا ہوں تاکہ نیچے سستی دور ہو جائے. ختم نبوت کا ذکر آیا، خاتم النبیین کا. تو کسی زمانے میں قادیانی تھے، قادیانی نے دعویٰ کیا تھا میں نبی ہوں. تو ہمارے علماء نے بہت کام لیا. کہتے ہیں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری تقریری میں جن کا نام لیا جاتا ہے، بڑے خطیب تھے. حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری سفر کر رہے تھے تو ٹرین کا سفر تھا، اس میں ملاقات ہو گئی غلام احمد قادیانی سے. تو عطا اللہ شاہ اوپر بیٹھے تھے، وہ نیچے بیٹھا تھا. تو ایسی باتیں ہوئی تو کہنے لگا میں جو ہوں نا غلام احمد قادیانی نبی ہوں، آخری نبی میں ہوں. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ بھائی تم کیسے ہو؟ آخری نبی جو ہے اس کا نام احمد ہے، محمد ہے. تم تو غلام احمد قادیانی ہو، تمہارے نام کے آگے تو غلام ہے. تم تو احمد محمد کے غلام ہو، تم آخری نبی کیسے ہو؟ تو کہنے لگا غلام تو میرے ماں باپ نے ایسے ہی لگا دیا. تو بیوقوف کو بیوقوفوں جیسا ہی جواب دینا پڑتا ہے. جاہل جاہل کو کاٹ سکتا ہے، عالم عالم کو جواب دے گا. عالم جاہل سے الجھے گا، معاملہ نہیں بنتا ہے. جاہل جہالت کی وجہ سے غالب آ جاتا ہے. تو بیوقوفوں کو بیوقوفی کے انداز میں سمجھانا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں، پھر ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک بیوقوف تھا پاگل، وہ ٹاور پہ چڑھ گیا. ٹاور پہ چڑھا، اب ٹاور سے نیچے اتارنے کے لیے دیکھا ہوگا آپ نے، پولیس اس کے ذہن کو بھٹکاتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے. اگر کسی اس کی آرزو ہے کہ تیری یہ آرزو پوری کر دیں گے، نیچے آ جا، اس طرح کرتے ہیں. لوگوں نے، عقل مندوں نے اپنی عقل لڑا دی، ساری باتیں کہہ دی، وہ نیچے نہیں اتر رہا. اتنے میں وہاں سے ایک دوسرا پاگل گزر رہا تھا. صرف مجھے کیا ہے کہ اوپر چڑھ گیا، نیچے نہیں اتر رہا ہے. کچوری دے دی اور مرچی بڑا بڑھا دیا، ہر چیز کہ پوری کر دیں گے، آ ہی نہیں رہا ہماری پکڑ میں. تو اس نے کہا ایک طرف ہو جاؤ، وہ لے آؤ. کیا لے آؤ؟ یہ جو ٹکلے ہوتے ہیں جس سے پتی لاؤ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بلیڈ لے آؤ. تو لوگ ہنسنے لگے، لیکن کہا کہ لے آؤ. تو بلیڈ لے آیا، اور وہ بھی بیوقوفی تھا، آدھے دماغ کا تھا. اس نے بلیڈ کو کھولا اور نیچے سے کاٹنے لگا. اب لوہا کٹے گا بلیڈ سے، لیکن وہ اوپر بیوقوف کہہ رہا ہے نیچے اتر ورنہ میں کاٹ رہا ہوں. اس نے کہا بھائی مت کاٹ، میں گر جاؤں گا، آ رہا ہوں نیچے. تو بیوقوف تھا، وہ بھی بیوقوف تھا. بیوقوف کو بیوقوف ہی سمجھا سکتا ہے، عقل مند تو عاجز آ جائے گا. تو حضرت شاہ عطا اللہ نے کہا بھائی تمہارا نام تو غلام احمد ہے، احمد تو نہیں ہے، تو آخری نبی بننے کے دعوے دار ہو. تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری تو بخاری تھے، حاضر جواب بہت تھے. ان کے لطیفے حاضر جوابی کے بہت مشہور ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے. انہوں نے کہا اچھا میں اوپر بیٹھا ہوں، تم نیچے ہو، تم کہہ رہے ہو غلام تو میرے ماں باپ نے ایسے ہی لگا دیا، میں تو اصل میں احمد ہوں. تو بھائی میرا نام جو ہے نا عطا اللہ ہے، عطا ماں باپ نے لگا دیا، اصل نام تو میرا اللہ ہے، میں اللہ ہوں. میں نے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہی نہیں، تو کہاں سے نبی بن گیا؟ تو یہ بیوقوف تھا، تو بیوقوفی والا انداز انہوں نے اختیار کیا، اسی طرح سمجھایا. تو خاموش، یہ دندان شکن جواب اس کو کہتے ہیں، منہ توڑ جواب. تو بات کہاں سے چلی تھی بتاؤ؟ دیکھو حاضرین، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت پر فرمایا کرتے تھے بڑے خواب دیکھو. اللہ بننے کا خواب نہیں دیکھنا ہے، نبی بننے کا خواب نہیں دیکھنا ہے، باقی جو خواب دیکھو گے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اب کتنے سارے ایسے واقعات ہیں، سچے واقعات، کہ لوگوں نے جو خواہش کی پھر اس کے لیے محنت کی. صرف خواہش سے نہیں ہوتا ہے، پھر اس کے راستے پر لگنا پڑتا ہے. جو مقصد متعین کیا اس راستے پہ لگنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. کتنے سارے واقعات ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تراجم کی کتابوں میں محفوظ ہیں. ایک واقعہ میں پہلے بھی طلباء کو سناتا آیا ہوں، ایک نیا واقعہ ہے وہ بھی سنا دوں تاکہ رہنمائی ہو جائے، ایک جذبہ ملے. جو پہلے واقعہ سناتا آیا ہوں وہ تذکیر کے لیے دوبارہ بتا دیتا ہوں. صحابہ و تابعین کا دور ہے، اور 4 لوگ بیت اللہ میں
بیت اللہ کے پاس ہجر ایک خاص حصہ ہے، حتیم جسے کہتے ہیں، وہاں بیٹھے تھے. ہم عمر تھے تقریباً، تھوڑی فرق ہوگا تھوڑا، اور وہاں بیٹھے تھے، باتوں باتوں میں کہنے لگے یار تمنا، کوئی خواب دیکھو، کچھ آپ کیا بننا چاہتے ہو، تمنا کرو، آرزو کرو، کیا بننا چاہتے ہو، کیا حاصل کرنا چاہتے ہو. تو ان میں سے ایک نے کہا، 3 ان میں بھائی تھے، ایک دوسرے رشتہ دار تھے. بھائیوں میں ایک عبداللہ ابن زبیر، دوسرے مصعب بن زبیر، اور تیسرے عروہ ابن زبیر. یہ 3 بھائی تھے. عروہ ابن زبیر نے کہا اريد ان يؤخذ عني العلم، میری خواہش یہ ہے کہ میں بڑا عالم بنوں اور مجھ سے علم حاصل کیا جائے. اب طلبہ دھیان نہیں دیتے، مشکات والے ہوں گے انہوں نے شروع کر دیا ہوگا، ورنہ بخاری والوں نے یا بڑی جو کتابیں ہیں ان میں جو سیاہ ستہ پڑھ رہے ہیں دھیان نہیں دیا ہوگا، ورنہ کئی مرتبہ اب تک یہ 10-15 دن ہوئے پڑھائی کے، کئی مرتبہ عروہ کا نام آ گیا ہوگا. اور دورہ حدیث والے سے کہتا ہوں پھر جا کے دیکھنا آپ ابھی جتنی کتابیں پڑھ چکے ہیں 2-3 صفحے 10 صفحے ہوئے ہوں گے، اس میں عروہ نام کتنی مرتبہ آیا ہے. اس طرح آیا ہوگا ان عروۃ عن عائشہ، جہاں عائشہ آئے وہاں دیکھ لینا، زیادہ تر عروہ آتا. عروہ ابن زبیر نے کہا میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، لوگ مجھ سے علم آگے بیان کریں، یہ میری تمنا ہے، آرزو ہے. ان کے بھائی تھے عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ حجاز پر خلیفہ بنوں، خلافت میرے ہاتھ میں آئے، زمام خلافت میں سنبھالوں. مصعب نے کہا میری خواہش 2 خواہشیں اور چاہتا ہوں کہ وہ پوری ہو جائے. ایک خواہش تو یہ ہے کہ عراق کی گورنری مجھے مل جائے، خلیفہ چاہے جو عراق جو صوبہ ہے اس کا میں ذمہ دار بن جاؤں. دوسری خواہش یہ کہ اس وقت عورتوں میں، لڑکیوں میں 2 لڑکیاں سیرت و کردار اور علم اور حیا ہر اعتبار سے بالکل نمایاں، اور ہر شریف نوجوان چاہتا ہے کہ وہ میرے نکاح میں آئے، رشتہ ازدواج میں بنے مجھ سے. ان میں ایک ہے عائشہ بنت طلحہ، دوسری ہے سکینہ بنت حسین، اور میں چاہتا ہوں دونوں سے میری شادی ہو جائے. شادی پہ مسکرا رہے سب، ہاں دعا کرو اچھی آئے، ہے نا؟ ہاں پھر ویسی آ جائے گی تو سب ساتوں طبق روشن کر دے گی، اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ میری خواہش. حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری خواہش یہ کہ ان یغفر لی، میری بخشش کر دی جائے، اللہ معاف فرما دے مجھے. اب جو اس قصے کو بیان کرتے ہیں نا، جب انہوں نے یہ خواہش کی تھی تب بھی زندہ تھے، اور ان کی خواہشیں اور خواب پورے ہوئے تب بھی زندہ تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ پہلے 3 لوگوں نے اپنی تمنا، اپنی آرزو، نالوا ما تمنوا، جو تمنا کی تھی وہ پا لی. عبداللہ ابن زبیر تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، خلیفہ بنے. مصعب ابن زبیر عراق کے گورنر بھی بنے اور دونوں سے شادی بھی ہو گئی. عروہ ابن زبیر کا میں نے شروع میں بتا دیا، بخاری مسلم سیاہ ستہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو حضرت عروہ ہی نام آتا ہے. اور عبداللہ ابن عمر کی بخشش کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے نیک آدمی تھے کہ اللہ نے بخشش کر دی ہوگی، کیونکہ وہ باطنی چیز ہے، لیکن جو ان کا کردار تھا اللہ کی ذات سے امید ہے وہ بھی انہوں نے پالی ہوگی، جو تمنا کی وہ سب پالی. ایک اور واقعہ نقل کرتا ہوں، یہ اندلس کا واقعہ ہے. اندلس پر اموی لوگوں کی، بنو امیہ کے لوگوں کی حکومت تھی، خلافت تھی، اور ان کے دور خلافت میں 3 لوگ آئے. محنت اصل میں علم حاصل کرنے آئے تھے، لیکن اس زمانے کا علم حاصل کرنا بہت پرمشقت تھا. آج آپ کے لیے جتنی سہولتیں ہیں نا اتنا ہی آپ بے پرواہی برتتے ہیں. پہلے زمانے میں علم حاصل کرنا ہے اور محنت مزدوری کرنا ہے، اپنے پیٹ کا بھی کام کرنا ہے. آپ تو بالکل ان تمام چیزوں سے فارغ کر دیے گئے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے.
نہ کھانے کے لیے فکر کرنا ہے، نہ رہنے کے لیے فکر کرنا ہے، نہ غسل کے لیے فکر کرنا ہے. ساری سہولتیں مدرسے کے ذمہ داروں نے اور امت کے محسنین نے، اہل ثروت نے آپ کے لیے کر دی. آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مدرسہ کتنی تنگی سے گزر رہا ہے، آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں دی ہیں تو اس کا شکر یہ ہونا چاہیے کہ محنت خوب کریں. تو 3 لوگ آئے علم حاصل کرنے، لیکن کھانے پینے کا سامان نہیں تو کیا کریں؟ تو انہوں نے گدھے خریدے اور گدھوں پر لوگوں کا سامان بازار سے گھروں پر منتقل کرتے تھے. جو کچھ مزدوری مل جاتی تھی اس سے گزر بسر ہوا کرتی تھی. ان میں ایک آدمی تھا یمن سے آیا تھا، طالب علم کا یہ یمن سے آیا تھا، اور اس کا نام تھا محمد بن ابی عامر. کیا نام تھا؟ محمد بن ابی عامر. دن بھر وہ علم حاصل کرتے تھے، پھر جو وقت ملتا تھا بازار جاتے تھے، گدھوں پہ سامان ڈھوتے تھے، محنت مزدوری ملتی، شام میں آتے تھے، کھانا پکاتے تھے، کھا کر فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے، گپیں لگاتے تھے. تو گپیں لگانے بیٹھے ایک دن، تو تینوں ایسی موج مستی میں تھے. اچھا پکایا ہوگا گوشت ووشت، اچھی پارٹی کی موج مستی میں تھے. تینوں کہنے لگے، تینوں میں سے ایک کہنے لگا جس کا نام یہ محمد بن ابی عامر تھا، کہنے لگا یار اگر میں خلیفہ بن جاؤں تو تم مجھ سے کیا مانگو گے؟ تو دوست ہوتے نا، ارے کون سے خواب دیکھ رہے ہو، تم خلیفہ بنو گے گدھے والے، بوجھ اٹھانے والے قلی. رہنے دو یار اتنی بڑے خواب دیکھ رہا ہے. کہتے کہ نہیں جو اس طرح کہتا ہے اتنے بڑا خواب دیکھ رہا ہے، مذاق اڑایا. اس نے کہا یار ضروری تو نہیں کہ میں خلیفہ بن جاؤں، لیکن میری آرزو ہے، فرض کر لو میں خلیفہ بن جاؤں تو مجھ سے کیا مانگو گے؟ تو پھر اس نے مذاق اڑایا، ارے بھائی تو خلیفہ اس وقت بنے گا جب کہ آسمان زمین سے مل جائے، یہ تو ہونا نہیں، تو تمہارا خلیفہ بننا بھی مشکل ہے. جیسے کہتے ہیں بھائی تو بڑا آدمی اس وقت بنے گا جب کوا کالا سفید ہو جائے. کسی کوے کو سفید دیکھا، بوڑھا ہوتے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں یہ بننا چاہتا ہوں، تو سامنے والا کہتا ہے کہ اندما یشیب الغراب، تم یہ اس وقت بنو گے جب کہ کوا بوڑھا ہو جائے. اب کوا بوڑھا ہوتا ہی نہیں، یعنی اس میں سفیدی آتی نہیں، تو یہ تو محال ہے، نہیں ہو سکتا ہے. اس نے کہا یار بھائی مان لو میں خلیفہ بن گیا ہوں، تم مجھ سے کیا مانگو گے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی چلو تیرے کہنے پر دوست ہے، مان لیتا ہوں، مجھے ایک باغ دے دینا. کہ اچھا چلو باغ دے دیا، اور کیا چاہیے؟ کہ ایک استبل سمجھتے ہو کیا؟ جہاں گھوڑے باندھتے ہیں، ایک استبل دے دیں. کہا اور کیا چاہو گے؟ اور مانگو. کہا کہ 100 باندیاں کام کے لیے، خدمت کے لیے. کہا چلو 100 باندیاں دے دی. اور بتاؤ. اس نے کہا 100 دینار. خرچہ کیسے چلے گا، یہ سب ہو جائے گا. کہا 100 دینار، اشرفی 100 دینار بہت ہوتے. کہا چلو یہ بھی دے دیا. پھر دوسرے سے کہا کہ تم مانگو، میں خلیفہ بن گیا، مانگو. اس نے کہا یار رہنے دے، کیوں خواب دیکھتا ہے دن کے اجالے میں؟ مذاق اڑا. اس نے کہا یار فرض کر لو اس نے بھی کہہ دیا ہے، چلو میں نے تجھے مان لیا، مانگ بھی لیا، تو بھی مانگ لے. کہا کچھ نہیں، خواہ شیخ چلی کی جو ہے خواب امیدیں دیکھ رہے ہو، خواب دیکھ رہے ہو، کچھ نہیں بننے والا، کچھ نہیں ہونے والا. اس نے کہا یار مان لو، فرض کر لو میں خلیفہ بن جاؤں، مانگ لو، کچھ کیا جاتا ہے. تو اس نے مانگا کچھ نہیں، بلکہ یوں ٹون ماری. کیا کی ہے؟ ٹون ماری. یہ وہ تو ہونا نہیں ہے. اس نے کہا کہ چلو میں مانگتا ہوں، اگر تو خلیفہ بن جائے تو میرے ساتھ یہ کرنا کہ مجھے گدھے پہ الٹا بٹھا دینا، گدھے پہ الٹا بٹھا دینا، اور پھر پیچھے اپنی فوج کو، پولیس کو لگا دینا، اور کہنا ھذا دجال محتال، یہ بڑا فریبی ہے، دجال ہے، کذاب ہے، بڑا جھوٹا ہے، پورے شہر میں مجھے گھمانا. اس نے کہا ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا. ابھی مذاق کی بات ہو رہی ہے. وہ رات میں سویا، یہ فکر لے کے سویا کہ یار مجھے خلیفہ بننا ہے، میری آرزو ہے، تمنا ہے. صبح فجر کی نماز پڑھی، فجر کے بعد اس کے دل و دماغ پر یہی سوال تھا، مجھے خلیفہ بننا ہے، خلیفہ بننا ہے. یہ کوئی میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں،
یہ تاریخ کی حقیقت بتا رہا ہوں، اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ اللہ سے مانگو، آرزو کرو، امید کرو۔ یہ میں بڑا عالم، ایک عالم کا نمونہ اپنے سامنے رکھو، شیخ الیاس کاندھلوی کی طرح کوئی دنیا میں تحریک چلاؤں گا، تبلیغی تحریک کی طرح ایسا بننا چاہتا ہوں، علی میاں کی طرح بنوں گا، شیخ الہند کی طرح بنوں گا۔ ہمارے علماء کی ایک فہرست ہے جو نمونہ آئیڈیل ہے، کتابیں یہاں ہیں، پرانے چراغ اٹھائیے، دوسری کتابیں ہیں ہمارے اکابر کی، ان میں ان کے حالات لکھے ہوئے، ان کو پڑھو تو اندر جذبہ آئے گا، میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں۔ یہی تو آرزو ہے اللہ کے سامنے رکھنی۔ تو صبح بھی اس کے دل و دماغ پر وہی سوال، میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، خلیفہ بنوں گا۔ اب صرف تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ولیکن تؤخذ الدنیا غلابا، دنیا تمنی اور آرزو سے نہیں حاصل ہوتی ہے، دنیا کو تو محنت کے زور پر حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا کیا راستہ اختیار کرو؟ سب سے پہلا کام اس کے دل میں آئی کہ میں گدھا بیچ دوں، جب تک گدھا رہے گا آگے نہیں بڑھوں گا۔ اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ گدھا بیچ دیا۔ اب ایک کوئی سبب ہوتا ہے تو آدمی اسی پر بیٹھا رہتا ہے، دوسری سوچتا ہی نہیں ہے۔ اس نے وہ سبب ختم کر دیا، اب آگے کی منزلیں طے کر سوچ رہا، اب کیا کروں؟ دماغ میں یہ بات آئی کہ حکومت اور خلافت کے فوجیوں میں، پولیس میں، شرطہ میں بھرتی ہو جاؤں۔ اب قلی کا کام کرنے والے آپ سمجھتے ہیں مضبوط تو ہوں گے، پولیس میں ایسے مضبوط انسان چاہیے۔ پولیس میں بھرتی ہوئی، خوب محنت کی، اور جو افسران تھے ان کا دل جیتا، ساتھیوں کا دل جیتا، یہاں تک کہ پولیس کے، شرطہ کے بہت اونچے عہدے پر جو خلیفہ کے قریب ہوتا ہے وہاں تک پہنچ گئے۔ اب یہاں بات یاد رکھیں، صرف خواب اور امید کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے پھر آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی، وہ راستہ بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ بادشاہ کا قریب ہو گیا، کچھ دن گزرے تھے کہ خلیفہ جو اموی خلیفہ تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ بنتا تھا، ولی عہد جو ہوتا تھا، اس کا نام تھا ہشام المؤید باللہ الاموی۔ وہ 10 سال کا تھا بس۔ اب مہاراجاؤں کا جب زمانہ تھا تو ایسا ہی ہوتا تھا، چھوٹا بیٹا ہے اس کو گدی نشین کر دیا جاتا تھا۔ وہ جو بھی کرانے ہوتے ہیں نا، رسم رواج، وہ امراء، عمال، گورنر سب جمع ہوتے تھے، راجا کا بیٹا چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اس کو گدی نشین بنا دیتے تھے، پھر اس کے بعد کسی ذہین آدمی کو لگا دیتے تھے جو اس کا کام سنبھالے۔ تو وہ 10 سال کا تھا، لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ 10 سال کا بچہ ہے ہشام، یہ کیا کام سنبھالے گا حکومت کے، حکمرانی اور خلافت کے، تو کسی کو وصی بنا دیا جائے، وصیت کر دی جائے جب یہ بڑا ہوگا تب تک اس کے کام کو سنبھالے۔ تو جو وصیت کی لوگوں نے، حکومت کے بڑے لوگوں نے 3 آدمیوں کو وصی بنایا کہ آپ لوگ اس کے کام کو سنبھالیں گے۔ ایک یہی جس نے گدھا بیچ دیا تھا، محمد بن ابی عامر، یہ اس کا کام سنبھالیں گے، اور جو دوسرا تھا اس کا نام تھا ابن ابی غالب، یہ وصی رہے گا، اور تیسرا مصحفی نام آتا۔ ان تینوں کو وصی بنایا کہ یہ کار امور مملکت سنبھالیں گے جب تک یہ بڑا نہ ہو جائے۔ یہ جب طے ہو گیا تو یہ جو محمد بن ابی عامر تھا، گدھا بیچنے والا اور خلیفہ کی آرزو رکھنے والا، اس نے کیا کیا؟ ہشام جو ابھی چھوٹا بچہ تھا، راجا، اس کی والدہ زندہ تھی، خدمت کر کے اس کا دل جیت لیا، اس کے قریب ہو گیا، اس کا اعتماد جیت لیا، اور اس کو پٹی پڑھا دی کہ یہ جو مصحفی ہے وہ تھوڑا تیز ہوگا۔ مصحفی 3 وصی تھے، ان میں ایک مصحفی تھا، کہ اس کو دور کر دو، اس کو وصی سے ہٹا دو۔ والدہ نے اس کو ہٹوا دیا۔ اس کے بعد یہ رہے اور ایک دوسرے رہے ابن ابی غالب۔ پھر اس نے کیا کیا؟ غالباً ہشام کی وہ جو چھوٹا بچہ تھا راجا، اس کی شادی ابن ابی غالب کی بیٹی سے کروا دیا۔ رشتہ یہ ہوتا ہے نا، رشتہ کروا دیا، اور کروانے والا یہ ہے، اس کا مشورہ ہوا ہے۔ تو ابن ابی غالب یہاں اس کے
سامنے کمزور پڑ گیا، اس کا احسان پڑ گیا، شہزادے کا نکاح میری بیٹی سے کروا دیا، یہ اس کے احسان تلے آ گیا، مصطفی کو ہٹوا دیا، اس کو احسان تلے لے لیا، اور اس کے بعد اس نے سوچا اب میرا راستہ صاف ہے۔ اس نے حکم دیا خلیفہ جو ابھی کم عمر ہے میری اجازت کے بغیر نہیں جائے گا، امور مملکت میرے مشورے کے بغیر کوئی طے نہیں کر سکے گا، ایسا ہی ہونے لگا۔ پھر اس نے لشکر تیار کیے، فوجیں بھیجی، اور اموی خلفاء نے اندلس کا جتنا علاقہ اپنے قبضے میں نہیں کیا تھا اس سے کئی گنا اس نے فتوحات حاصل کی اور زمین اس خلافت میں شامل کی، یہاں تک کہ نقشہ آپ دیکھیں تاریخ کے کتابوں میں تو آپ کو مل جائے گا، اتنا لمبا چوڑا اس ملک کو بنا دیا کہ اموی خلافت نہیں کہا جانے لگا تھا، عامری خلافت کہا جانے لگا تھا، عامری حکومت، یہی محمد بن ابی عامر، یہ سب کچھ کیا۔ اس طرح وہ پہنچ گیا عرش خلافت پر، حکومت کے تخت پر۔ اس گدھے بیچنے کے 30 سال بعد، اب جب کہ اس نے دیکھا سب کچھ میرے پاس ہے، اب اس وقت وزراء تھے، خلفاء تھے، سب علماء تھے، دربار میں آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سب بیٹھے تھے، یہ اندر آیا، تخت شاہی کی طرف آیا اور دربار سلطنت کے یہ اس میں آیا، دیکھا علماء خلفاء سب بیٹھے ہیں، تو اس کو وہ بات یاد آ گئی 30 سال پہلے والی، میں خلیفہ بن جاؤں، بتاؤ تم مجھ سے کیا مانگو گے؟ اچانک ذہن میں آئی، اس نے اپنے فوجیوں کو آرڈر دیا اور گوگل میپ بتایا۔ گوگل میپ سمجھتے ہو؟ گوگل کے ذریعے سے ہم کسی جگہ جانا چاہتے ہیں، نقشہ لگاتے ہیں نا، یہ اب کہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، فلاں جگہ پر چلے جانا، 2 آدمی ہوں گے گدھے والے، انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں کچھ بننا، تو ابھی تک گدھے والے ہی تھے، اس حلیے کے ہوں گے، ان کو لے کے آؤ۔ پولیس پہنچی ان کے پاس، خلیفہ بلا رہے ہیں آپ کو دربار میں، وہ بیچارے گھبرا گئے، ہمارے پاس ابھی پولیس آ جائے، پولیس کا فون آ جائے، چاہے وہ دوسرے کام سے ہو لیکن گھبرا جائیں گے یار، مدرسے کی ذمہ داری ہے، پتہ نہیں کسی بچے نے کچھ کر دیا، باہر کچھ ہو گیا، پتہ نہیں، اس طرح کی خیالات آتے ہیں فوراً، کہنے لگے ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا، کوئی خطا نہیں کی ہے، میں خلیفہ کیوں بلا رہا ہے؟ عام آدمی کو ڈر بیچارے ڈرنے لگ گئے، کہنے لگے ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا، ہمیں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، چنی چنا کچھ مت کرو، سیدھے چلو۔ بلاوا آیا، حکم آیا، ان کو پکڑ کے دربار میں لایا گیا، اور وہاں جب دیکھا تخت پر یہ بیٹھا ہے محمد بن ابی عامر، دیکھ کے یوں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کہنے لگا حل عرفتمانی، دونوں ساتھیوں سے کہا پہچان رہے ہو مجھے؟ کانپتے ہوئے کہا ہاں پہچان رہے۔ وہ کہنے لگے آپ ہم نہیں پہچان رہے ہیں، کیونکہ آدمی بڑا ہونے کے بعد پہچانتا نہیں ہے، کون ہے یار وہ مبشر کون سا، میں نہیں جانتا ہوں، اگر کوئی ساتھی بڑا ہو جائے وہ کہے گا، اسجد کے بڑا بن جائے نا، مبشر کون ہے میں نہیں جانتا یار، کوئی نشانی بتائے گا، سر چشمے والا تھا، صوفی تھا، یہ تھا وہ تھا، یار مجھے تو یاد ہی نہیں، کیونکہ آپ ہمیں پہچان رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھی طرح سے پہچان رہا ہوں، بالکل، نام بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا تمہاری کیا تمنا آرزو بتاؤ، کیا خواہش تھی، کیا خواب تھا تمہارا؟ اس نے بتایا باغ، کہا کہ اس کے لیے ایک باغ لکھ دو۔ پھر کیا خواہش ظاہر کی تھی؟ اس نے کہا کہ استبل کی، کہا ایک استبل تیار کروا دو۔ پھر کیا خواہش کی تھی کہ 100 باندیاں دے دو اس کو۔ پھر کیا خواہش کی تھی کہ 100 دینار بھی دے دو، اور آگے کہا ہر مہینے آپ کا وظیفہ ہمارے حکم سے آپ کو ملتا رہے گا، بے فکر ہو جاؤ۔ اس کے تو مزے ہو گئے۔ دوسرے سے کہا تمہارا کیا خواب تھا، تمنا تھی، بتاؤ۔ کہتے ہیں امیر المومنین معاف کر دیجیے، امیر المومنین معاف کر دیجیے۔ اس نے کہا نہیں بتاؤ، جو آپ نے کہا تھا وہ بتاؤ۔ کہ نہیں بتا سکتا میں۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ چھوڑ دیں، لیکن پھر کہا خلیفہ نے، محمد بن ابی عامر نے، نہیں میں وہ کروں گا تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ تو نے کیا خواہش کی تھی، کیا آرزو کی تھی، اور بتاؤ لوگوں کو۔ اس نے بتایا میں نے کہا تھا تو خلیفہ تو بن سکتا نہیں، اگر بن جائیں تو مجھے گدھے کو الٹا بٹھا دینا، شہر میں گھما دینا، اور یہ کہنا یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے، یہ مہا جھوٹا ہے، یہ اعلان کروا دیں۔
تو کہا کہ یہ کام اچھا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کرواؤں گا، لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یہ پتہ چلے لوگوں کو۔ یہ سچا واقعہ میں نے تاریخ کا اس لیے بیان کیا، سال کا شروع ہے، آپ اچھے خواب دیکھیں، بڑا بننے کے خواب دیکھیں، اچھے عالم بننے کی تمنا کریں، آرزو کریں، اور پھر اپنے سے جو ہو سکتا ہے وہ طریقہ اختیار کریں۔ جیسے اس نے گدھا بیچ دیا نا، اس لیے آپ موبائل بیچ دیں کہ مجھے بننا ہے، ہاں بھائی مجھے اس کے قریب نہیں جانا، یا موبائل رکھنا ہے تو اس کا استعمال نہیں کرنا ہے، بہت محدود استعمال، ٹائم فکس کر دیں کہ بھائی مغرب عصر کے درمیان دیکھوں گا، اس کے بعد 3 طلاق، اس کو باقی وقت میں 3 طلاق۔ طے نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں بن پائیں گے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، کہیں کے بھی۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ بہت وقت ہو گیا ہے تو میں اب مختصر کرتا ہوں، تو ایک ایک کریں گے سب۔ جب آپ 2 رکعت نماز پڑھیں نا، اس کے بعد دعا کریں، اس میں تمنا، خواہش، خواب، آرزو جو آپ بننا چاہتے ہیں اللہ سے مانگ رکھ دیں، کریں گے بھائی۔ اب جس طرح گدھے والے نے گدھا بیچا اور خلافت اس کے سامنے ہمیشہ تھی، ویسے آپ کو ہمیشہ رکھنا ہے، اور وہاں تک کس طرح پہنچ پاؤں گا اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، راستہ طے کرنا پڑے گا۔ اب بڑا عالم، بڑا بزرگ بننے کے لیے جو علم کا راستہ آپ نے چنا ہے، اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں سب سے پہلی چیز آپ کو جو کرنی پڑے گی وہ یہ کہ استاذ کی بات مان کر چلنا پڑے گا، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ استاذ کا مطلب مدرسے کا پورا عملہ، جو بیٹھ کے مشورہ کرتا ہے، طے کرتا ہے، رائے لی جاتی ہے، ماحول اچھا کس طرح بنے گا، طلباء کے لیے کیا چیز ضروری ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یا تو پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے یا وقتاً فوقتاً مشورے کر کے بتا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اساتذہ کے مشورے پر چلنا، اور یہ ترقی کے لیے ضروری ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بہت مشہور اشعار ہیں۔ اصبر علی مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم فی نفراته۔ معلم استاذ کی طرف سے، ذمہ دار کی طرف سے کچھ سختی، کچھ تعذیب، کچھ تأدیب، کچھ روکنا ٹوکنا، اس طرح کی باتیں پیش آ جائے نا تو برداشت کرو۔ اصبر علی معلم علی مر الجفا، سختی کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے معلم کی طرف سے، اس پر صبر کرو۔ فإن رسوب العلم فی نفراته، کیونکہ استاد نے روکا ٹوکا، نصیحت کی اور آپ بدکے، دور بھاگے، بات نہیں مانی، کڑوی لگی، تو فإن رسوب العلم، علم میں ناکامی استاد سے دور بھاگنے میں، نفرت میں ہے۔ ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته۔ یہ جو دور آپ کا طالب علمی کا ہے، اس میں آپ کو ذلت کا مطلب دوسروں کے سامنے دب کے رہنا ہو، دب کے اساتذہ کے سامنے، یہ مطلب ہے۔ اور آپ کو کہیں گے، سنائیں گے، ڈانٹیں گے، روکیں گے، ٹوکیں گے، منع کریں گے، یہ ہے ذلت کہیے۔ طالب علم سمجھتا کیوں روکا جا رہا ہے، کیوں ٹوکا جا رہا ہے؟ تو امام شافعی فرما رہے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے، طالب علمی کے دور میں 6-7 سال کا عرصہ ہے، اس میں جو علم سیکھنے کی ذلت کا سامنا نہیں کرے گا، اس کا مزہ نہیں چکھے گا، تجرع ذل الجہل طول حیاتہ، زندگی بھر جہالت کی کڑواہٹ کو پیتا رہے گا۔ جاہلوں سے پوچھئے کتنے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور آگے کا ومن فاتہ التعلیم وقت شبابہ فکبر علیہ 4 لوفاتہ، جو طالب علمی کا دور ہے، نوجوانی کا زمانہ ہے، جو علم حاصل کرنے کا پیریڈ ہے، اس میں جو علم حاصل نہیں کرے گا، فکبر علی 4 لوفاتی، تو ایسے ہی سمجھو وہ مر گیا ہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز جنازہ اس کی پڑھ دو۔ جاہل کالمیت ہے، عالم زندہ کی طرح ہے۔ او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، علم والے کو زندہ کہا گیا، روشنی والا کہا گیا، جہالت والے کو مردہ کہا گیا، اندھیرے والا کہا گیا۔ اور آگے کہا کہ وذات الفتى واللہ بالعلم والتقى، نوجوان طالب علم کی ذات، اس کا اعتبار، اس کی اہمیت 2 چیزوں کی وجہ سے ہے، ایک علم، دوسرا تقوی۔
اچھا کردار، اچھی سیرت، اچھے اخلاق، علم یکونا فلا اعتبار لذاتہ، طالب علم میں یہ دو چیزیں نہ ہو، علم نہ ہو، علم سیکھنے کا جذبہ نہ ہو، تقوی خوف خدا نہ ہو، تو اس کی ذات کا کوئی اعتبار نہیں، وہ نہ ہونے جیسا ہے۔ اس لیے اساتذہ کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں اساتذہ روکتے تھے، ٹوکتے تھے، طلبہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، اور طلبہ یہ سمجھتے تھے کہ زیادہ روکا ٹوکا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہم ان کی نگاہوں میں ہیں، یہ ہمیں عزیز سمجھتے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں۔ ابھی باہر اس مدرسے کا کوئی طالب علم جا رہا ہو، مستی کر رہا ہو، ہم کہیں گے اسے؟ اور اپنے مدرسے کا ہو تو اس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، کہیں گے بھائی یہ کیوں کر رہے ہو؟ جس کو آدمی اپنا سمجھتا ہے، روکتا ہے، ٹوکتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اگر استاذوں نے آپ کو روکنا ٹوکنا بند کر دیا ہے نا، تو سمجھ لو آپ کسی کام کے نہیں۔ اساتذہ کی نگاہ میں نہیں ہے، اساتذہ کی نگاہ میں آنا چاہیے، جچنا چاہیے۔ وہ روکے ٹوکیں تو اس کو سعادت سمجھنا چاہیے، تو پھر آپ وہ راستہ، وہ گدھا بیچ کے اب وہ راستہ جو ہے نا خلافت والا، مقام والا، وہ اختیار کر لیں، آپ سمجھ لیجیے۔ تو اساتذہ کا ادب و احترام ہو، اساتذہ کی بات ماننے کا جذبہ ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ما وصل من وصل الا بالحرمہ وما سقط من سقط الا بترک الحرمۃ والتعظیم۔ جو عالم بھی بڑا عالم بنا ہے، بڑا بزرگ بنا ہے، وہ حرمت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے، اور جو بھی گرا ہے، بے حیثیت ہوا ہے، وہ تعظیم، ادب و احترام کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس لیے اساتذہ کی بات ماننا، ان کا ادب و احترام کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ کا علم عام ہوگا، لوگ آپ سے فیض یاب ہوں گے۔ علامہ مرغی نانی کو جانتے ہو؟ کوئی نہیں جانتا؟ بھائی مرغی نانی کا تذکرہ آپ نے اس سال شروع میں نہیں سنا؟ نہیں سنا، سب کہہ رہے ہیں۔ کہاں سنا؟ زور سے بولو، کون سی کتاب کے ضمن میں؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، صاحب ہدایہ، صاحب ہدایہ۔ تو زاہد نام تھا، کیا نام تھا؟ مرغی نانی، وہ مشہور تھے علاقے کے لحاظ سے۔ بہرحال علامہ مرغی نانی سے زیادہ مشہور ہیں، اس لیے علامہ مرغی نانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم، ان کے بارے میں لکھا، ایک مرتبہ دورے کے لیے نکلے، بہت سے لوگ ان سے پڑھے لکھے ہوئے تھے، علم سیکھا تھا، ملنے کے لیے آئے۔ ہوتا ہے ہم بھی جب کسی علاقے میں جاتے ہیں، ہمارا کوئی یہاں کا پڑھا ہوا لکھا ہوتا ہے، اور آ کے ملتا ہے، خوش ہوتا ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہے۔ بہت سارے ہوتے ہیں چھپتے پھرتے ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی وہ آپ سے کیا لے گا؟ کچھ مانگے گا تھوڑی ہے، ملاقات ہوگی، دعائیں ہوگی، دعائیں ملے گی۔ علامہ مرغی نانی نکلے دورے پر، لوگ آئے ملاقات کے لیے، خوش ہوئے۔ ایک ان کے شاگرد تھے، بڑے ذہین، بڑے علم والے، بڑے محنتی تھے۔ پوچھا وہ نہیں ہے، نظر آ رہے ہیں، کہاں گئے؟ تو کسی نے کچھ کہا نہیں۔ دوسرے دن یا تیسرے دن یا ایسا ملاقات ہوئی، بعد میں ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا بھائی تم کہاں گئے تھے؟ تم آئے نہیں، سب آئے لوگ ملنے۔ انہوں نے کہا کہ میری والدہ بیمار تھی، ان کی خدمت کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ تو معقول عذر تھا، لیکن علامہ مرغی نانی نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی عمر دے گا، لیکن تمہارا حلقہ درس، تمہاری کلاس رونق سے خالی رہے گی۔ علم کا فیض ہے وہ تمہارا نہیں پھیلے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس دنیا میں وجود کا ذریعہ اور سبب کون ہے؟ والدہ۔ اس کو تم نے ترجیح دی، ترجیحات کا معاملہ ہے، کس چیز کو ترجیح دی ہے؟ والدہ کی خدمت کو ترجیح دی، اچھی چیز ہے۔ تم نے استاد سے ملاقات کو ترجیح نہیں دی اور اس کو ترجیح دی، وہ بھی اچھی چیز ہے۔ اس کا صلہ تمہیں یہ ملے گا کہ لمبی عمر ملے گی تمہیں والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ لیکن چونکہ علم کو ترجیح نہیں دی، جو علم کا ذریعہ ہے، سبب تھا استاد، اس کی ملاقات کو ترجیح نہیں دی، تو تمہارا درس کا حلقہ یہ بے رونق رہے گا۔ چنانچہ اس وقت کے علماء لکھتے ہیں بڑے صاحب علم تھے وہ آدمی، عالم تھے، لیکن لوگوں کا زیادہ آنا جانا، فیض اٹھانا نہیں تھا ان کے پاس۔ تو یہاں تو آپ کے والد والدہ تو ہے نہیں، یہاں تو استاذ ہی ہیں۔ استاذ کی خوب خدمت کیجئے، احترام کیجئے۔ اور چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، 35 پر، اس سے پہلے ہی مجھے ختم کرنا تھا، تو
تو آئندہ باتیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر کہیں گے۔ اساتذہ کے سامنے مدرسے کے اس دور میں یہ جو پیریڈ ہے نا یہ بننے کا، اس میں اپنے آپ کو بچھا دیجیے۔ بچھا دینے کا مطلب اپنی خواہشیں، تمنائیں، آرزوئیں، جس طرح آپ رہنا چاہتے ہیں، جس طرح آپ کھانا چاہتے ہیں، جس طرح آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ جس طرح والا اپنی خواہش کو ختم کر لو۔ اب مدرسہ چاہی زندگی بنا لو، من چاہی نہیں، تو آپ آگے جا کر بڑے بنیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ میں اکثر کرتا ہوں، بعد میں بہت بڑے عالم بنے۔ وہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ ظللت طالبا فعززت مطلوبا، میں جب طالب علم تھا، حضور کا چچا زاد بھائی ہوں، قریشی ہوں، ہاشمی ہوں، بڑے خاندان کا تھا، لیکن کبھی یہ نہیں کہ میں ایسا ہوں اپنے اساتذہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا ہوں، نہیں، ظللت طالبا، جب طالب علم تھا میں اپنے اساتذہ صحابہ کے یہاں حاضر ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے آپ رسول خدا کے خاندان والے میں سے، آپ ہمیں کہو، ہم آپ کو پڑھانے آئیں گے۔ نہیں، میں طالب علم ہوں، آپ کے گھر میں آؤں گا، آپ کے یہاں حاضری دوں گا۔ اور گھوڑے کی لگام پکڑتے تھے، گھوڑے کی لگام پکڑتے تھے اور چلتے تھے، اور کہتے تھے ہمیں اسی طرح اساتذہ کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بعد میں کہتے ہیں طالب علم میں میں نے ذلت کا سامنا کیا، ذلت کا مطلب بچھ گیا تھا اساتذہ کے سامنے، ساری خواہشیں ختم کر دی تھی میں نے۔ فعززت مطلوبہ، جب بڑا عالم بنا ہو نا، عزت والا بن گیا، لوگ یوں ہتھیلی پہ رکھتے ہیں۔ تو اگر اس طرح آپ بننا چاہتے ہیں تو یہاں اپنی خواہشوں کو اور جو آپ کے من کی زندگی ہے نا اس کو ذبح کر دینا پڑے گا، تب جا کے آگے بنیں گے۔ اس لیے غالباً علامہ اقبال کا ایک قول ہے، ایک شعر ہے، وہ پڑھ کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے۔ صدف سی پی کو کہتے ہیں، پہلے ہم چھوٹے تھے تو یوں کھیلا کرتے تھے وہ سی پی سے، سب اوندے گر گئے تو 8 نمبر، سیدھے گر گئے تو 4 نمبر اس سے آتے، وہ سی پی ہوتی ہے۔ یہ جو موتی تیار ہوتا ہے وہ سی پی میں تیار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں لوگ کہ بارش کا قطرہ سی پی کے اندر گرتا ہے، سی پی بند ہو جاتی ہے، پھر وہ سی پی سمندر میں، نہر کی گہرائی میں ہوتی ہے، موجیں اٹھتی ہے، اندر گرمی بھی ہے، وہ سب سہتی ہے، اور تمام مشکلات سے گزرنے کے بعد صدف سی پی کا آغوش، اس کا اندر وہ گرمی والا ماحول، وہ اس کو ملتا ہے اور وہ برداشت کرتا ہے، تب جا کے وہ ہیرا بنتا ہے، اور پھر ہیرے کی جو قیمت لگتی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں، وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر۔ نیساں بارش کو کہتے ہیں، وہ بارش کا قطرہ جس کو صدف سی پی کی آغوش، اس کا پیٹ نہیں ملتا ہے، وہ کبھی گوہر نہیں بن سکتا ہے۔ یہ مدرسے کی 4 دیواری کے اندر اپنے آپ کو آپ پابند نہیں کریں گے، اور حالانکہ مشکلات اب کچھ بھی نہیں، کچھ بھی مشکلات نہیں، نہ کھانے کی کھانا اچھا دیا جا رہا ہے، رہنے کے لیے سارے انتظامات ہیں، ساری سہولت کی چیزیں ہیں، کولر بھی لگ گئے ہیں۔ بہت سارے مدرسے جہاں بہت اب صحیح اسباب ہیں، ان کے پاس مال بہت ہے، وہاں بھی کولر نہیں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اتنا مال بھی نہیں، اسباب بھی نہیں ہے، پھر بھی کولر کا انتظام ہے، بہترین کولر کا انتظام آپ حضرات کے لیے سب کچھ ہے، لیکن وہی صدف کے اندر اپنے آپ کو آپ بند کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، گرمی محسوس نہیں کریں گے، تو ہیرا باتیں بتائی ہے اس میں اور نکھار لانا چاہتے ہیں نا، تو ایک دعا کا اہتمام کریں۔ اس کا دعا کا آج ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کچھ، پھر بھی دعا نہیں کرتے۔ ہم ہمارے طالب علم کے زمانے میں سست تھے، لیکن جمعہ کے دن مغرب سے کئی منٹ پہلے آ رہے تمام طلبہ، ہم بھی اس میں ہوتے تھے، تمام طلبہ، مسجد بھری ہوتی تھی۔ عام دنوں میں بھی مغرب سے پہلے طلبہ کے جلدی آنے کا اہتمام ہوتا تھا، جمعہ کے دن تو پکا تھا۔ دعا قبول ہوتی ہے، گھڑی ہوتی ہے قبولیت کی، اس وقت مانگتے تھے طلبہ، پورا مسجد جو ہے دعاؤں سے گونجتی تھی، مسجد محسوس ہوتا تھا، روحانیت محسوس ہوتی تھی۔ جمعہ میں بھی جلدی آنے کی کوشش کریں، اور جمعہ کے دن مغرب سے پہلے، عام دنوں میں بھی مغرب سے پہلے آ کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ علامہ ابن تیمیہ کتنے بڑے عالم تھے، علماء نے لکھا دنیا کے، پوری دنیا کے آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی بڑے عقل مند، ذہین، جینیس لوگ گزرے ہیں، اگر ان کی فہرست تیار کی جائے تو 10 لوگوں میں ایک وہ آئیں گے، ٹاپ 10 میں وہ آئیں گے۔ اتنے ذہین تھے، سب باتیں سمجھ لیتے ہوں گے، پھر بھی قرآن کی کوئی بات سمجھنی ہوتی تھی، کوئی مشکل لگتی تھی نا، تو کھنڈر دیکھتے تھے، خالی جگہ دیکھتے تھے،
جہاں کوئی نہ ہو وہاں جاتے تھے، سجدے میں گرتے تھے اور کہتے انا ابن المقدی انا ابن المقدی ہاکذا کان ابی و جدی یا معلم ابراہیم علمنی، دعا مانگا کرتے تھے میں فقیر ہوں، فقیر کا بیٹا ہوں، میرا باپ بھی اسی طرح فقیر تھا، میرا دادا بھی اسی طرح فقیر تھا، یعنی تیرے در کا فقیر تھا، اے ابراہیم کو سکھانے والے ہمیں بھی سکھا دیجیے۔ تو وہ آیت کھل جاتی تھی، پیچیدہ مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ دعا کا اہتمام کریں، عبادت کا اہتمام کریں، نماز پڑھیں نا اطمینان والی نماز، اطمینان والی نماز، ہم جلد بازی والی پڑھ، پتہ لگے کہ یہ نگراں کے زور پر، جبر پر، پریشر پر پڑھ رہا ہے، یہ نہیں، ذوق والی اطمینان سے پڑھیں، یہاں نئے آنے والوں کو محسوس ہو کتنے اطمینان سے بچے پڑھ رہے ہیں۔ سب کریں گے بھائی؟ استاذ کا احترام، محنت، دعا کا ذوق، عبادت کا ذوق، یہ صرف 4 چیزیں میں نے بتائی ہے، وقت زیادہ ہو گیا اس وجہ سے، یہ 4 کام آپ کر لیجئے، اور اس کے بعد جب بڑے ہو جانا تو مجھے آ کے کہہ دینا آپ کی بات غلط ہو گئی، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آسمان دنیا پر، آسمان علم اور شریعت پر، یا جو بھی کہیں تعبیر استعمال کریں بلاغت کی، علم کا میدان ہو، علم کا آسمان ہو، وہاں آپ چمکتے ہی نظر آئیں گے اور بافیض عالم بن کے دنیا کے سامنے آئیں گے۔ کریں گے سر؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔